أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. آج کے درس آیات نمبر 77 سے شروع ہوتا ہے اور درس کے اندر قیامت کے منکرین کا یعنی بعث بعد الموت کے منکرین کا یہ خیال تھا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اور اسی کی ایک مثال کہ ایک مشرک نے جو ہے ایک ہڈی اٹھائی، بوسیدہ ہڈی اٹھائی اور کہا کہ کون اس ہڈی کو جو ہے زندہ کرے گا، یعنی مراد اس کی یہ تھی کہ کون اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. تو اللہ نے اس کی بات کو نقل کرنے کے بعد اس کا جواب دیا. فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے یہ انسان مثال بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنے پیدائش کو، اپنی تخلیق کو کہ کس طرح اس کو پیدا کیا گیا بھول گیا. یہ یعنی کس طرح پیدا کیا، پہلے اس انسان کا کوئی وجود نہیں تھا اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحلہ وار اس کو ایک وجود دیا. تو یہ انسان اپنی اس خلقیت کو، پیدا ہونے کو کیوں بھول جاتا ہے. اور قال من یحیی العظام، اور یہی انسان کہتا ہے کہ من یحیی العظام، کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا. وہی رمیم، اس حال میں کہ یہ ہڈی بوسیدہ ہو چکی ہوں، جسے ہمارے یہاں پشتو میں کہتے ہیں رچے رجیدل ہے. کون اس ہڈی کو جو ہے وہ زندہ کرے گا. وہی رمیم، جب یہ بوسیدہ ہو گئی ہوں. قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں جواب دیتے ہیں اور قیامت کا ثبوت، گویا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک ایسے انسان کو کہ جس کا وجود نہیں ہے اس کو پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بات پہ قادر ہے کہ بعث بعد الموت یعنی قیامت کو بھی قائم کر سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. قل یحیی الذی، تو کہا کہ کہہ دیجئے، جواب دے دیجئے، یحیی الذی انشأها اول مرہ، زندہ کرے گا، یحییہا، زندہ کرے گا اس انسان کو، نفس کو. الذی انشأها اول مرہ، کہ جس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا. تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا بعد میں پیدا کرنا مشکل ہے. جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے، تو جب پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے وقت اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، تو بعد میں اس کو اٹھانا اور اس کو دوبارہ زندہ کرنے میں جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں آ سکتی. تو وہی اللہ اس کو زندہ کرے گا جو اس کو پہلی مرتبہ اس نے پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ بِكُلِّ خَلْقٍ، ہر مخلوق کے بارے میں، علیم، جاننے والا ہے، جانتا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ، اس پر ایک اور مثال کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کر سکتے ہیں، کو قائم کریں گے. اور اس کے لیے بطور قدرت کے کارنامے کے ایک مثال پیش کی ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا،
کہ اللہ نے شجر اخضر یعنی ہرے درخت سے جو ہے آگ کو پیدا کیا، جس میں آگ ڈالے. تو کہتے ہیں کہ عرب کے اندر جو ہے ایک درخت تھا، دو قسم کے، مرغ اور ایک افار نامی درخت ہے، کہ جب دونوں کو رگڑا جاتا تو اس سے آگ پیدا ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب شجر اخضر سے جو ہے آگ کو پیدا کر سکتے ہیں، حالانکہ جب درخت جو ہے وہ اخضر ہو یعنی تر ہو تو اس وقت آگ نہیں پکڑتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک شجر اخضر کو جو ہے اس نے آگ اس میں لگا لی. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی اللہ اس کو زندہ کریں گے کہ جو اس نے ہرے درخت کے اندر تمہارے لیے آگ کو پیدا کیا. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پس تم اس سے جو ہے آگ سلگاتے ہو، اس سے جو ہے ہانڈی چڑھاتے ہو اور آگ سلگاتے ہو. آگے آیات کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل عقلی کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ زمین اور آسمان کی خلقیت اور اس کے بنانے کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اتنے بڑے زمین اور اتنے بڑے آسمان کے بنانے کے اوپر قادر ہیں، تو ایک انسان یا انسانوں کو پیدا کرنے، دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، آیا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آیا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا اللہ نے السماوات زمین آسمان کو، والارض اور زمین کو، بقادر قدرت رکھنے والا ہے. زمین اور آسمان کے اوپر قدرت نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان یخلق مثلہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب زمین اور آسمان جیسے بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتے ہیں تو انسان کو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. ان یخلق مثلہم، کہ اس کی طرح پیدا کرے. بلا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرح پیدا کر سکے. وہ خلاق العلیم، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ وہ الخلاق العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بڑا پیدا کرنے والا ہے. خلاق مبالغہ کا صیغہ ہے، العلیم اور خوب جاننے والا ہے. آگے اسی کے حوالے سے اسی کا مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی چیز کا پیدا کرنا اور کسی چیز کا بنانا، کسی جاندار کو بنانا جو ہے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہمارے لیے جو ہے ہم اگر کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ کرنے کے بعد ہم اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ کن، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی بھی کام کو کرنا مشکل نہیں ہے. تو قیامت کا قائم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. انسان کو زندہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف اپنے کن استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی مشقت اور تکلیف پریشانی کا سامنا ان کو نہیں ہوتا. تو اس لیے باعث بعد الموت کی زندگی جو ہے وہ برحق ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ان یقول لہ، ہم اس کو کہتے ہیں کن، کہ ہو جا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. تو قیامت کا قائم کرنا بھی ہم جو ہے کن کے کلمے سے کریں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. آخر میں دوبارہ توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام جہانوں کے مالک ہیں اور تمام لوگ جو ہے وہ اس کی طرف لوٹیں گے. وسبحان الذی، پاک ہے الذی، وہ ذات، وسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدی، کہ جس کے قبضے قدرت میں، ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار ہے، ہر چیز کا اختیار ہے.
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف جو ہے سب کا لوٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کرنے کی توفیق دے۔